یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب مہین۔ ایمان والو، جب تم میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہو اور میرا محبوب تم سے کوئی گفتگو فرما رہا ہے اور تھوڑی سی بے دھیانی کے باعث تمہیں کسی ایک بات کی سمجھ نہ آئے، کسی ایک بات کی سمجھ نہ آئے، اور چاہو کہ حضور اس بات کو دہرا دیں، دوبارہ بیان فرما دیں تاکہ سمجھو، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، بات ہو رہی ہے، بے دھیانی میں ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ چاہتے ہیں کہ ذرا اس کو دہرا دیں، دوبارہ بتا دیجیے، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کہا، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بالکل یہی بات ایک عام انسانی سطح کی بات ہے یا نہیں؟ فرمایا کہ اگر میرے محبوب کی مجلس میں بیٹھے ہو، کوئی بات تمہارے کانوں سے گزر گئی، سمجھ میں نہیں آئی، اور چاہتے ہو حضور کی خدمت میں یہ درخواست کرنا کہ آقا یہ بات ذرا دوبارہ بیان فرما دیں، تو پہلے صحابہ کا معمول کیا تھا؟ وہ کہتے تھے راعنا، آقا ذرا ہماری رعایت فرما دیں، ذرا ہم پہ شفقت فرما دیں، جس کا مطلب یہ بھی ادب کا بیان تھا، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ حضور یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، ذرا دوبارہ بیان فرما دوہرا دیجیے۔ یہودیوں نے کیا کیا جو حضور کے دشمن تھے، گستاخ تھے، وہ جو رائنا کا لفظ تھا اس کو رائنا کر کے لیم بالسنتہم، زبان کو موڑ کر، اپنی زبان کو موڑ کر یہ کی طرح یہ لگا کہ رائنا کہتے، یعنی معاذ اللہ ہمارا چرواہا۔ اس کے کچھ اور معنی بھی تھے، معروف معنی یہ تو رائنا کا معنی ہوتا حضور ذرا ہم پہ شفقت فرما دیں، حضور ذرا تھوڑی رعایت فرما دیں، اور مفہوم یہ ہوتا کہ حضور اس بات کو ذرا دہرا دیں تاکہ ہم سمجھ لیں۔ لفظ یہ تھا رعایت کا، یہ اہل ایمان اور صحابہ استعمال کرتے۔ یہود نے، گستاخوں نے کیا کیا کہ اپنی گستاخی کے جذبے کی تسکین کے لیے اس لفظ کو رائنا کہا، اور رائنا کے بھی کچھ اور الٹے معنی نکالے۔ تو رائنا کا جو لفظ تھا اس کے کچھ ایسے معنی بھی نکالے جو بے ادبی والے تھے، اور ایسے معنی بھی اس کے تھے جو ادب والے تھے۔ اب یہ دوسرا نقطہ میں سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ سمجھ سکیں کہ ادب حضور کا کیا ہے اور بے ادبی کیا ہے۔ اس نقطے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں بھئی ادب میں آگے گزر جاتے ہو اور چھوٹی چھوٹی بات کو بے ادبی اور گستاخ کہہ دیتے ہو، اتنے بات کی تو کہہ دیا گستاخ ہو گیا، اتنی بات پہ گستاخ ہو گیا۔ ارے ظالم، اگر تجھے سمجھ آ جاتی کہ مصطفیٰ کا ادب کیا ہے تو گستاخی کا بھی پتہ چل جاتا کہ ذرہ سی بات پر گستاخی کس طرح بن جاتی ہے۔ یہ مقام حضور کی بارگاہ کا مقام۔ تو یہ رائنا کا لفظ ادب والا بھی تھا، اس کا معنی تھا حضور ذرا ہماری رعایت فرما دیجئے، تو اچھا معنی ہے یا نہیں؟ یہ برا معنی ہے۔ اور اس کا ایک معنی برا بھی تھا، بے ادبی اور گستاخی کا معنی بھی تھا۔ اہل ایمان اسی لفظ کو اچھے معنی میں استعمال کرتے، اور گستاخ اور یہودی اسی لفظ کو بولیے برے اور غلط معنی میں استعمال کرتے۔ اب میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ ایک ایسے لفظ کی بات نہیں ہو رہی جس کا معنی فقط گستاخانہ ہے، ایسے لفظ کی بات نہیں ہو رہی جو فقط گستاخانہ ہے اور جس کا کوئی دوسرا معنی اور مفہوم نکل ہی نہ سکے، فقط گستاخی پر محمول کیا جائے اور اس کا مفہوم فقط گستاخی پر مشتمل ہو، ایسے لفظ کی بات نہیں کر رہا، بلکہ قرآن مجید ایک ایسے لفظ کی بات کر رہا ہے جس کا ایک معنی گستاخی کا بھی نکلتا ہے اور ایک معنی اچھائی کا بھی نکلتا ہے۔ اہل ایمان اچھائی کا معنی لیتے اور گستاخ اور بے ادب اور بے ایمان لوگ گستاخی کا معنی لیتے۔ اب اہل ایمان سے تو توقع نہیں تھی نا کہ وہ گستاخی والا معنی لیں گے، انہوں نے تو ادب والا ہی معنی لینا تھا، مگر ادب والوں کو، ایمان والوں کو، صحابہ کو حکم دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا۔ ایمان والوں، ادب والوں، صحابہ ایمان والے تھے نا، صحابہ ادب والے تھے نا۔ بات قابل توجہ ہے، بے ادب کے لیے بہت کچھ کہہ جانے سے بھی بے ادبی نہیں ہوتی، اور ادب والے کے لیے معمولی سی بات بھی بے ادبی بن جاتی۔ جو بے ادب ہے طبعاً وہ بہت کچھ کہہ جائے تو سمجھتا ہے میں نے کیا کہا، کوئی بے ادبی نہیں کی، اور جو ادب والے ہیں وہ رائے راہ کہہ بیٹھے وہ بھی بے ادبی ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا ایمان والو
صحابیوں، ادب والو، لا تقولوا رائنا، آج کے بعد اگر ایسی صورت ہو جائے تو میرے محبوب کو رائنا نہ کہا کرو۔ حالانکہ صحابہ کرام یہ لفظ اچھے معنی میں استعمال کرتے، اس میں کوئی بے ادبی، مگر چونکہ بے ادبی کے ایک معنی کا امکان تھا، چونکہ بے ادبی ایک جہت سے ممکن تھی، اس لیے اس لفظ کو زبان پر لانے سے بھی منع کر دیا کہ جو لفظ فی نفس ہی تو ادب والا ہے، مگر بے ادب چاہے تو دوسرا معنی نکال سکتا ہے۔ فرمایا خبردار، یہ بارگاہ مصطفیٰ معمولی بارگاہ نہیں ہے، اس مقام و منصب کے لیے ایسا لفظ بھی استعمال نہ کیا جائے کہ بے ادب چاہے تو بے ادبی کا معنی نکال سکے۔ جہاں بے ادبی کا امکان ہو اس لغت کو اٹھا کے بھی باہر پھینک دیا۔ جس لفظ میں بے ادبی کا امکان ہے، جس لفظ میں گستاخی کا امکان ہے، اس لغت کو بھی اٹھا کے پھینک دیا، اس لفظ کو بھی اٹھا کے پھینک دیا۔ فرمایا جب میرے محبوب سے خطاب ہو تو چن چن کے وہ لفظ بولا کرو کہ کافر چاہے بھی تو گستاخی کا معنی نہ نکال سکے۔ جب میرے محبوب سے بات کرنے کا وقت آئے تو چن چن کے وہ ہیرے نکالا کرو، ارے وہ گوہر نکالا کرو، وہ پیارے پیارے لفظ نکالا کرو، ایسی لغت نکالا کرو کہ کوئی بدبخت کافر چاہے تب بھی بے ادبی کا مفہوم نہ نکل سکے۔ یہ ہے ادب اور یہ ہے بے ادبی۔ تو اب اس سے ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص ایسے لفظ کے ساتھ حضور کی بات کر بیٹھے جو لفظ صراحتاً بے ادبی کا تو نہ ہو مگر اس کا ایک معنی بے ادبی کا نکل سکتا ہو، تو وہ یہ دلیل اور جواب بنا کر خود کو گستاخی کے عنوان سے مبرہ ثابت نہیں کر سکتا۔ گستاخی اس وجہ سے گستاخی نہیں بنتی کہ لفظ گستاخانہ ہے، بلکہ اس وجہ سے گستاخی بنتی ہے کہ اس کا ایک مفہوم گستاخانہ نکل سکتا ہے، تب بھی گستاخی بنتی ہے، تب بھی گستاخی بنتی، کیونکہ یہ بارگاہ مصطفیٰ کی بارگاہ ہے، معمولی بارگاہ نہیں۔ کسی اور کا معاملہ ہوتا تو رعایت دے دی جاتی، کسی اور کا معاملہ ہوتا تو شک کا فائدہ کس کو دیا جاتا ہے؟ بولیے، مجرم کو دیا جاتا ہے۔ اگر شک پیدا ہو جائے تو فائدہ کسے دیا جاتا ہے؟ مجرم کو۔ مگر یہ قانون ہر جرم کے لیے ہے، فقط گستاخی مصطفیٰ کے لیے نہیں۔ ہر گناہ کے لیے شک کا فائدہ ہے گناہگار کو، مگر گستاخی مصطفیٰ کے مسئلے پر شک کا فائدہ۔ اب کوئی شخص اگر کتاب لکھے اور یہ کہے کہ میں نے تو مستشرقین کی بات کی تھی، میں نے مورخین کی بات کی تھی، اس حوالے سے بات کی تھی، اور اس میں شک پیدا کر کے اپنا دفاع کرنا چاہے تو ظالمہ سنو، ہر شک کا فائدہ ہر گناہگار کو ہو سکتا ہے، مگر جب ناموس مصطفیٰ کی بات آئے گی تو گناہگار شک کے فائدے سے معروم ہوگا، ناموس مصطفیٰ ہر شے پہ عظیم پر۔